ابھی پرسوں جرمنی سے ایک قادیانی کا فون آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے. کہنے لگے کہ مجھے کچھ اشکالات ہیں، آپ میرے اشکال کا جواب دیں. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں کہ مجھے قادیانیت پہ کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا کہ سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں لندن میں، ان کا نمبر لے لیں، ان سے رابطہ کر لیں آپ، کیونکہ وہ یورپ میں ہی ہوتے ہیں، آپ کو بلا کے گپ شپ لگا کے پوری تفصیل سے بات کر لیں گے. کہہ رہے نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا. ایک اول تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو حق کی تلاش ہے یا مجھے ہی چھیڑنا مقصد ہے. حق کی تلاش ہے تو ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی یورپ میں آتا ہے لندن، آپ بھی یورپ میں ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ ایک اشکال کرے گا پھر دوسرا کرے گا، فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی. تو جب آپ حق کی تلاش ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اچھا ہوا آپ نے ایسا نمبر دے دیا جو اسی شعبے کے آدمی ہیں، وہ ہے ہی ختم نبوت تحریک کے. وہ نہیں جی آپ سے ہی پوچھنا ہے. میں نے کہا چلیں پوچھ لیں. تو کہنے لگے قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ نبی آخری نبی ہیں؟ تو میں نے وہ سورہ اس کی آیتیں پڑھی، سورہ حجاب کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مرد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو کہنے لگا یہ ان دونوں باتوں میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. لیکن میں تو لیکن والے کے بعد والے کلام میں اور پہلے والے کلام میں تو کوئی ربط ہوتا ہے نا. تو کیا مطلب باپ نہیں ہے لیکن رسول ہیں؟ تو رسول ہونا اور باپ ہونا تو کوئی منافی نہیں ہے نا ایک دوسرے کے. تو مجھے ان خیال ہوا ان کو میں یہ جواب دوں کہ ربط ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے. آپ کو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بلاغت کے لحاظ سے اس آیت پر ہمیں یہ اشکال ہو رہا ہے. یہ تو ایک الگ اشکال ہے نا. آپ کے اشکال کا جواب تو مل گیا نا کہ نبی کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہے. تو کہنے لگے نہیں اس میں ربط بتائیں کیا ہے. تو میں نے پھر ربط بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ گویا اللہ نے ان کو کوئی فضیلت دی نہیں ہے، کیونکہ عرب میں بیٹا ہونا بڑی فضیلت تھی. تو اللہ نے بتایا فضیلت تو ایسی دی ہے کہ رسول ہے اور رسولوں میں بھی انبیاء کے خاتم النبیین ہیں. کیونکہ اب اگر ہم صرف رسول کے بعد رک جاتے تو رسول تو اور بہت سارے ہیں جو مردوں میں بہت سے مردوں کے باپ بھی تھے، تو نبی کی فضیلت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس سے پتہ چلا کہ یہ تو نبی کی فضیلت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ نبی کی فضیلت کو بیان کرنا، افضل ہونا بیان کرنا. پھر کہنے لگا خاتم النبیین ہونے میں کیا فضیلت؟ بھائی جو اینڈ میں آتا ہے تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ بھائی جو آخر میں آئے تو اس سے کوئی فضیلت تھوڑی ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آخری نبی ہونا تو ثابت ہو گیا نا. بھائی تم تو اپنے دعوے کو فوکس کرو نا. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخری نبی نہیں ہے، تو آخری نبی کا تو ذکر ہو گیا نا اس میں. تو کہنے لگے نہیں اس میں آخری نبی نہیں، اس میں اصل میں ایکچولی یہ خاتم یہ بتانے کے لیے یہ آیت ہے ہی نہیں کہ نبی آخری نبی ہیں، یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ فضیلت والے ہیں. اس کے لیے اللہ نے عنوان یہ قائم کیا ہے. میں نے کہا دیکھو میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی دعوت ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، ان کو میں کہتا ہوں ان کی دعوت نہیں ہے، تو ان کو احساس ہوگا میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے مفتی صاحب کی نظر میں. تو میں ان کو الگ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو دعوت ہے نا وہ اتوار کے دن جو بڑا ولیمہ ہوگا نا اس میں آپ کی دعوت ہے، میرا نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں اچھا ایک اور ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کی دعوت ہے. تو یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا کہ یہ کہیں گے یار اس کی بھی دعوت میری نہیں، تو میں بتا رہا ہوں تمہاری کے لیے الگ پروٹوکول رکھا ہوا ہے ہم نے. تو یہ ان کی فضیلت کے لیے نا، لیکن اس سے یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ دعوت بھی ہے. اب یہ اس پروٹوکول والی دعوت میں آ گئے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کیوں آئے؟ کہہ رہے آپ نے تو کہا تھا. میں نے کہا تو وہ تو میں آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو کہیں گے فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ بھی تو کہا تھا کہ دعوت ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا کہ آخری نبی ہیں، مگر یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ آخری ہیں. تو وہ کہا نہیں. پھر میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا سمجھنا ہی نہیں چاہتا. میں نے کہا سہیل بابا صاحب سے رابطہ کرو بھائی. کس سے رابطہ کرو؟ لندن. ٹکٹ کٹا لندن جا. تو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو زبردستی تو کسی پر کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی. اور ایک بات میں نے ان سے یہ بھی کہی
پھر وہ حضرت عیسیٰ کی حیات، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، قادیانی جب بھی آپ سے بحث کرے گا نا، دو چیزوں پہ کریں گے. ایک ختم نبوت کے مسئلے پر کہ خاتم النبیین کے لفظ میں وہ گھمائے گا آپ کو، ذلی نبوت، تشریعی نبوت، یہاں گھمائے گا وہ آپ کو. دوسرا وہ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ بات کرے گا. تو آپ بحث کو سمیٹنے کے لیے مختصر یہ کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، معاذ اللہ نقل کفر فرض کر لو، اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو حضرت عیسیٰ زندہ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ نقل کفر. تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے؟ اگر نبی آخری نبی بالفرض معاذ اللہ نقل کفر نبی نہیں بھی ہیں تو مرزا کی نبوت کے تو الگ سے دلائل ہوں گے نا. حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو کیا حضرت عیسیٰ کے بعد جو بھی آیا سارے نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے لیے یہ دلیل نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے، بلکہ یہ دلیل دی کہ میں کیا ہوں. بولو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں کوئی بھی آخری نہیں تھا. اس کے باوجود ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کے دلائل تو دیے ہیں، اس دلائل پہ زیادہ زور نہیں لگایا کہ پچھلا والا آخری تھا یا نہیں تھا. اس کو ثابت، کیونکہ لاکھوں لوگ نبی کے بعد دنیا میں آئے ہیں، کروڑوں لوگ آئے ہیں، اور ان میں سے ہزاروں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اس پر دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ آخری تھے یا نہیں تھے، اس کو یہ کہ میں نبی ہوں. تو قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہیں یا نہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں. اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. اور نبوت سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. شرافت یہ نبوت سے پہلے کا درجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مشاہدہ کیا ہے، وہ گھمائے گا حضرت عیسیٰ کی حیات، خاتم النبی حیات، اس پہ کبھی نہیں آئے گا کہ مرزا کی شرافت پہ بحث کی جائے. اس پہ اگر آپ اس کو لے آئے تو آپ کیا ہو؟ بس میدان آپ کے ہاتھ میں. اور یہ میں بتا دوں، میں کبھی بھی قادیانیوں سے بدتمیزی کرنے کا بولو بھائی نہیں کہتا. بعض لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں واجب القتل، بعض یہ بالکل نہیں. وہ اس کا مذہب ہے، اس کو آخرت میں جواب دینا ہے، جائے گا جہنم میں. ہم اس کو محبت سے، اخلاص سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی ہمارا راستہ الگ، قادیانیوں کا راستہ الگ. ہم ان سے کہتے ہیں اپنے مذہب کو اسلام شو نہیں کرو، بس لڑائی جھگڑا نہیں، مار دھاڑ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نفرتیں پھیلتی ہیں. جس نے آنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. بسا اوقات بعض قادیانی حق کی تلاش میں تھے، وہ جب آئے انہوں نے بات کی تو ہم جس بندے نے بات کی اتنی بدتمیزی سے بات کی ان سے کہ وہ بچائے آنے کے اور دور چلا گیا کہ اس آدمی کے تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بات اخلاق سے کریں مگر دلائل آپ کے کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط. اس سے انسان کی بات اثر کرتی ہے. تو آپ نے اس کو کس پہ لے کر آنا ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. اگر یہ آخری نبی معاذ اللہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ، اور اگر آپ آخری نبی نہیں ہیں تو 1400 سال کے بعد ایک نبی آیا، مزید کتنے آئیں گے؟ مزید کون کون سے نبی نے آنا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرزا غلام احمد کی خوشخبری دی تھی معاذ اللہ، تو مرزا نے اگلوں کتنوں کی؟ وہ کہیں گے نہیں یہ آخری نبی ہیں. تو جو جس کو پوری دنیا آخری نبی مانتی ہے وہ آخری نہیں ہے. یہ والا کیا ہے؟ میں نے کل بیان میں کیا تھا نا کہ غلط بات عیسائیوں نے دعویٰ کیا نا کہ ایک خدا کو 3 ہے، تو وہ غلط بات کو چھپانے کے لیے 100 غلط دعوے اور بھی کرنے پڑتے ہیں. تو قادیانی کو آپ اس پر لے کر آئیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شخص شریف آدمی نہیں تھا. انبیاء یا پیغمبر ہونا تو بہت دور کی بات، اس کی کتابوں سے. اور اللہ ختم نبوت کے علماء کو جزائے خیر دے، انہوں نے قادیانیوں کے سارے پرانے نسخے الحمدللہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے بولو بھائی محفوظ کر لیے ہیں.
کوئی بھی قادیانی, میں طنز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں قادیانیوں سے کہ دیکھو ختم نبوت کا معاملہ ہلکا نہیں ہے. جھوٹے کو اگر جیسے سچے کو اگر نہیں مانا تو بھی جہنم کی آگ ہے, اگر جھوٹے نبی کو سچا مان لیا تو بھی جہنم کی آگ ہے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے گھس کے تحقیقات کرتے ہو, تو آپ قادیانیت کے مسئلے میں کسی سنجیدہ عالم کے پاس آؤ اور اس سے یہ بات کرو کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا, تو میں یہ اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں, اس کی کتابوں کو میں خود جا کے ان حوالوں کو چیک کروں گا کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں, اعمال کیسے تھے, حرکتیں کیسی تھیں, تو میں خود, تو آپ انشاءاللہ روزے روشن کی طرح پاؤ گے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے. یہ کنایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے. تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس سے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کروا لیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. وہ غلطیاں کروائی ہیں. اب قادیانی ان غلطیوں کو کی تحقیق کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہ سارا معاملہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کتابوں کو, تو اس لیے وہ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تحقیق ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کی جاتی ہے, یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی تحقیق نہیں ہوتی. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آیا مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے, مگر حرم بھی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے, اہل سنت والجماعت کے پاس ہے, اور میجورٹی ممالک پہ قبضہ بھی کس کے پاس ہے؟ جو دفاع کے لیے آتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, وہ کمزور. دیکھو آپ لڑ رہے ہو, آپ مغلوب ہو رہے ہو, تو آپ نے بلایا ایک بندہ لڑائی کے لیے, پہلوان کو بلاؤ گے نا, آپ نے جس کو بلایا وہ آپ سے بھی زیادہ باریک, تو آپ بولو گے یہ تو خود پٹے گا, مجھے بھی پٹوائے گا. تو قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. تو غالب تو نہیں, وہ بیچارہ خود کیا ہے؟ مغلوب ہے. مسلمانوں کے مرکز پہ اس کی حکومت نہیں ہے, اور ان کی حکومت اگر قائم ہوئی تو کہاں ہوئی؟ غیروں کے ہاتھ میں, غیروں کے ہاتھ میں, ان لوگوں سے جن سے اسلام کی ہمیشہ کیا رہی ہے؟ جنگ رہی ہے. ان کے دودھ پہ وہ پل رہے ہیں. تو یہ بھائی یہ کیسا مددگار ہے؟ ذلی نبوت کیسی ہے؟ ذلی کہتے ہیں اس کی چھاؤں میں, ٹھیک ہے نا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیسی پروموٹ ہے جس کو خود پروموشن کی بہت ضرورت ہے. جیسے ایک پتلا دبلا آدمی آئے آپ کی مدد کے لیے, آپ بولے پہلے تو اپنی مدد تو کسی سے کر لے, پہلے تو تجھے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھیں گی, اس کے بعد تو اس قابل ہوگا کہ لڑے گا.